کارل مارکس کا معیشت میں، جی، نفسیات میں فرائڈ کا، جی، اور ارتقاء میں ڈارون کا. جی، ٹھیک ہے. تو وہ جو آپٹیمزم تھا وہ اس کو شیٹر کر دیا فرسٹ وار نے. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حقیقت جو ہے وہ ایسی سادہ نہیں ہے. وی آر ناٹ لیونگ ان دا ٹائمز آف جان کانسٹیبل. ہم سب وجاہت مسعود میں خوش آمدید. ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ اپریل از دا کرولسٹ منتھ، اور آج ہم اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ ان دا مڈل آف اپریل. رائٹ ان دا مڈل آف اپریل. اور کیا یہ ایک اذیت ناک مہینہ ہے؟ یہ ہم چھوڑ دیں گے آپ کی سیاسی نشستوں کے لیے. ہم نے سوچا کہ وجاہت صاحب سے کچھ ادب پر بھی بات کی جائے، پاکستانی ادب اور غیر ملکی ادب پر بھی. اور آج چونکہ اپریل ہے تو ہم نے کہا کہ انگلش ماڈرنزم سے اس کا آغاز کیا جائے، انگریزی جدیدیت سے. اور اس سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ 20ویں صدی کے ابتدا میں ایک ایسی چیز ہوئی جس نے دنیا کو ہلا دیا، ایک ایسی جنگ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے کچھ انفرادی اور اجتماعی اثرات دنیا پر مرتب ہوئے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک اثر یہ تھا کہ اس نے جدید اردو شاعری کو تو خیر بعد میں متاثر کیا، لیکن جدید انگریزی شاعری کو فوراً ہی جنم دیا. تو انٹونیو گرامشی نے بڑے مشہور فقرہ کہا تھا کہ the old world is dying and the new struggles to be born. This is the age of monsters. تو کیا ماڈرنسٹ انگلش پوئٹری میں مانسٹرز یا راکشس پیدا ہوئے یا پھر کچھ گریٹس پیدا ہوئے؟ بہت شکریہ کمال صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نا جدید رجحانات کا مغربی ادب میں اور آرٹ میں، تو یہ ٹورڈز دی اینڈ آف 19th سینچری اس کا آغاز ہو چکا تھا. وہ جو میونخ کی اسکریم ہے 1994-1993 کے اس کے ابتدائی خاکے ہیں نا جی، تو 1893 1894 بالکل. تو بات تو شروع ہو گئی تھی بے چینی فرد کی، لیکن بنیادی طور پہ یہ فرسٹ وار تھی جس نے اس رجحان کو جو وکٹورین سرٹنٹی جو تھی نا، مورل سرٹنٹی، اخلاقی بنے بنائے سانچے، اور جو ادب کے لینئر ایک لکیر میں چلنے والے ریگولر فارمولے جو وکٹورین ناول میں تھے، جو چارلس ڈکنس میں تھے، جو شاعری میں رابرٹ براؤننگ میں تھے، ٹینیسن میں تھے، ان سب سے انحراف آغاز ہو چکا تھا. لیکن کیٹلسٹ فرسٹ ورلڈ وار بنی. ٹھیک ہے. اس میں لوگ جو یہ خیال تھا کہ اب ہم دنیا میں ارتقاء کے اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب یہاں سے آگے ہمیں ترقی ہی کرنا ہے، ہمیں تہذیب ہی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں ایک اچھی دنیا کی طرف بڑھنا ہے. تو فرسٹ وار نے وہ تمام خوش فہمیاں دور کر دیں. اس میں جو آپٹیمزم تھا 19th سینچری کا، جیسے سائنسی ایجادات ہو رہی تھیں، دریافتیں ہو رہی تھیں نئی نئی. آپ سامنے کی مثالیں لے لیں، 3 تو نمونے بڑے ہیں نا، کارل مارکس کا معیشت میں، جی، نفسیات میں فرائڈ کا، جی، اور ارتقاء میں ڈارون کا. جی، ٹھیک ہے. تو وہ جو آپٹیمزم تھا وہ اس کو شیٹر کر دیا فرسٹ وار نے، اور وہ جو خیالات چند لوگوں کے پاس تھے ماڈرنٹی کے اور انڈسٹریل سوسائٹی کی جو ممکنہ بے چینیاں ہو سکتی تھیں ان کو اس کو مین اسٹریم میں لے آئے. اور اسی سے آرٹسٹ کو یہ احساس ہوا کہ وہ پرانا طریقہ کار، وہ پرانا روایتی بنا بنایا سانچہ اخلاقیات کا
आर्टिस्टिक मेथड का वो नहीं चलेगा। तो मैं आपसी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि फर्स्ट वार उसमें देखें ना, विल्फ्रेड अवन है, ससून हैं, जो मैदान जंग में लड़ रहे थे, और जो परे बैठे थे वो तो खैर एक और तरीके से देख रहे थे, लेकिन जिन्होंने जंग की उस तबाही को, उस बर्बादी को, जिन्होंने ट्रेंच वारफेयर देखा, जिन्होंने जो है वो 5 से 6 बरस तक कैसी लड़ाई देखी जो अपनी नौयत में भी नहीं थी और जिसका मकसद भी वाज़ेह नहीं था। अगर कोई मकसद था तो वो क्या था? इट वॉज स्क्रैम्बल फॉर द मार्केट्स। तो इंसानी जो शराफत पे, इंसानी जो अखलाकियात पे, इंसान की जो सलीम तबाह होना है, उसका जो नेक, उस पर से एतमाद उठ गया, उससे मॉडर्निटी ने जन्म लिया है। दूसरे सवाल पर आते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है कि साइंसी एतबार से और फ़लसफ़ियाना एतबार से कुछ तरक्यात पेश आईं दुनिया में, कुछ नई चीज़ें सामने आईं, और जो फिक्स्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ्स हैं वो टूटना शुरू हो गए। साइंस की भी बुनियादें हिलीं और मईशत की भी बुनियादें हिलीं और साइकोलॉजी की भी बुनियादें हिलकर रह गईं। तो इस शिफ्ट ने कितना मुतासिर किया मॉडर्निस्ट पोइट्स को? क्या वो बैठकर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे जो उन्होंने कहा कि अब तो इबहाम पैदा हो गया दुनिया में, या वो एक ऐसी इन्वायरमेंट थी जिसके अंदर इबहाम, इहाम, सवाल उठाना जो है वो नागुज़ीर हो गया था? भाई कुमार, ऐसे होता है कि जो आर्टिस्ट है ना, उससे ये तवक्को नहीं की जाती कि वो साइंसदान की लिखी हुई किताब या उसका जो मकाला है, जो उसका थीसिस है, उसको साइंटिफिक प्रोफेशनल तरीके से पढ़ेगा और हज़म करेगा। आर्टिस्ट जो है वो रूहे असर से मुतासिर हो रहा होता है, वे वही साइंसी ख्यालात रोज़मर्रा ज़िंदगी में टिकल डाउन हो रहे होते हैं, वो उससे अपनी इंस्पिरेशन ले रहा होता है। गालिब को इल्म नहीं था कि फ़िज़िक्स कहाँ जा रही है और नफ्सियात कहाँ जा रही है, लेकिन गालिब की शायरी में क्या रूह असर नहीं है? गालिब की तो रसाई भी नहीं थी अंग्रेज़ी ज़ुबान पे, बिल्कुल, लेकिन गालिब के यहाँ सब कुछ मिलता है। परतवे खूर से है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होते तक। सबा जो पर्दे में ऊंचे के जा निकलती है, तो वो फिज़िक्स का ही असूल है ना, बिल्कुल, कि वो दबाव हुआ तो वो जो हवा है, जो बाज़ है, वो आब में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही हुआ ना। तो साइंसदान से इसकी तवक्को नहीं की जाती। हैविंग सेड दिस, जो आइंस्टाइन ने टाइम और स्पेस के नुक्ता नज़र को बदल दिया और ये कह दिया कि जिसको हम टाइम कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, जिसे हम स्पेस कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, जिसे हम हरकत कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट हरकत नहीं है, जिसे हम सुकून कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट सुकून नहीं है। तो उसके नतीजे में जो ट्रूथ का, हकीकत का जो तसव्वुर था वो भी बदल गया। जब हकीकत का तसव्वुर जो है वो ऐसी अनसर्टनिटी में, ऐसी बेयकीनी में चला जाएगा तो आर्टिस्ट उससे मुतासिर होगा। तो उसके लिए अब वो पेंट करना जो वो देख रहा है वो मुमकिन नहीं रहा, उससे अपने दरून में झांकना पड़ रहा है। उससे ये मालूम हो गया कि हकीकत जो है वो ऐसी सादा नहीं है। वी आर नॉट लिविंग इन द टाइम्स ऑफ जॉन कॉन्स्टेबल, जिसमें हम जो है वो लैंडस्केप बना रहे हैं, एक डॉग है, एक बुल कार्ट जा रहा है, खेत हैं, परिंदे हैं। नहीं, हकीकत जो है वो इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा हैरान कुन है, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। वो अकाई टूट गई जो 19th सेंचुरी से चली आ रही थी, वो अकाई टूट गई, अखलाकी सतह पे भी टूट गई, आर्टिस्ट के टूल के तौर पे भी वो अकाई जो है वो मुतासिर हो गई। और उसके जो टूल्स थे, मैं आपको एक मिसाल अर्ज़ किए देता हूँ। देखिए, आर्ट में कुछ भी जो है ना वो तारीख़ देख के तय नहीं होता।
بیج اس کے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. کیا شیکسپیئر کا ڈرامہ جو ہے وہ ایک نئی دنیا کی، وہ الزبتھ فرسٹ کی دنیا، وہ 1588 وہ اسپینش آرمیڈا کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا تھا؟ کیا 17 سینچری کا جان ڈن جو کہہ رہا تھا کہ ہیٹیروجینس ایلیمنٹس جو ہے دے ہیو بین یوک ٹوگیدر فورسیبلی، یہ ساری ماڈرنٹی کیا ہے؟ یہ بظاہر غیر متعلقہ لا تعلق ٹکڑے ہیں حقیقت کے، جنہیں زبردستی نہیں لیکن کہنا چاہیے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی درون کے تحریک پہ، اپنے داخلی تحریک پہ ان کو جوڑتا ہے، اور جو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز بنا رہا ہے، لیکن وہ دراصل اپنے اندر کی جو بے چینی ہے، جو اپنے اندر کا اس کی بے یقینی ہے، انسرٹینٹی ہے، اس کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے اس میں پھر ایزرا پاؤنڈ آئے، اس میں پھر ایزرا پاؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ آئے. ایزرا پاؤنڈ تو آرکیسٹریٹ کر رہے تھے نا تھریٹیکلی، لیکن ٹی ایس ایلیٹ جو تھے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. وہ لکھ رہے تھے ویسٹ لینڈ، وہ لکھ رہے تھے لو سانگ آف الفریڈ جے پروفراگ. اور ان دونوں سے عمر میں تھوڑے سے بڑے ییٹس تھے، ڈبلیو بی ییٹس تھے. ڈبلیو بی ییٹس واز arguably the last of the romantics. ایزرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ. اب چھاپ اس میں مزے کی بات دیکھیے، ٹی ایس ایلیٹ نے جب اپنا کریڈو بیان کیا کہ میں چیزوں کو سمجھتا کیسے ہوں، تو آج کی دنیا میں وہ تینوں ہی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو حیران کر دیں. کہا کہ میں سیاسی طور پہ رائلسٹ ہوں، یعنی مونارکی کو پسند کرتا ہوں، میں پولیٹیکلی کنزرویٹو ہوں، میں ان ٹرمز آف فیتھ میں کیتھولک ہوں. یہ وہ 20th سینچری کے دوسری دہائی میں کہہ رہے تھے، جب دنیا میں بہت کچھ، جب نیچے کہہ چکا تھا گاڈ از ڈیڈ، ٹھیک ہے، جب روسو آ چکا تھا، جب والٹیئر پوپ کو چیلنج کر چکا تھا، اس وقت جو ہے نا ٹی ایس ایلیٹ صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ میں رائلسٹ ہوں، میں کنزرویٹو ہوں، میں کیتھولک ہوں. بنیادی طور پہ یہ ایک ریئیکشن تھا، یہ ایک ریئیکشن تھا اس سادہ سائنسی رجائیت پہ، آپٹیمزم پہ جو 19th سینچری میں چلی آ رہی تھی، جس میں اگر آپ کو یاد ہو تو چارلس ڈکنس بجلی کی تاریں آ گئی ہیں، ان پہ جو پرندے بیٹھے ہیں انہیں وہ میوزک کی نوٹیشن سے تشبیہ دے رہا تھا. اچھا، چارلس ڈکنس کو تکلیف تھی کہ وہ لینڈسکیپ کہاں ہے جس کا میں عادی تھا، جس پہ پرندے شاخوں پہ بیٹھتے تھے، اور یہ کون سی تاریں اور کھمبے لیمپس کھنچے ہوئے ہیں جن کے اوپر پرندے جو آ کے بیٹھتے ہیں، تو دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ موسیقی کی نوٹیشن لکھی ہوئی ہے. فار چارلس ڈکنس اٹ واز دی لاس آف اے ورلڈ، جیسے بھی آپ نے گرامچی کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے. بٹ فار پیپل لائک ٹی ایس ایلیٹ، ایزرا پاؤنڈ، اور فکشن میں چلے جائیں گے تو کافکا، جیمز جوائس، سب کیا کہہ رہے تھے؟ زبان توڑ رہے ہیں، لینئر ڈسکرپشن نہیں ہے، نریشن نہیں ہے. اگر شاعری کی بات ہو رہی ہے تو ایزرا پاؤنڈ صاحب، اب یہ وہ جو خاص نقطہ نظر تھا ویسٹرن سینٹرک، یورو سینٹرک، اس کو بھی توڑ رہے ہیں. چین سے چیزیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، بدھ ٹریڈیشن سے چیزیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، انڈین روایت کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اور صرف ایکسپلور نہیں کر رہے، اس کو باقاعدہ
استعمال کر رہے ہیں, استعمال بھی کر رہے ہیں, اپنے اس کا حصہ بنا رہے ہیں. گویا ریالٹی کو ایک چھوٹی محدود یورپین آنکھ سے دیکھنے کے بجائے ایک کریکٹر ہیومن ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہے تھے. اٹ واز سم تھنگ نیو, اٹ واز سم تھنگ نیو.